السلام علیکم، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد ٹی وی۔ دوستو، پچھلے سال سعودیہ میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ایسا کہہ لیں جو کہ اگر نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ایسی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر یا چینجنگ کو دیکھ کر کوئی بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، پچھلے سال سعودیہ میں بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف میرے پوائنٹ آف ویو سے یا جو میں سوچتا ہوں اس حساب سے یہ غلط ہوا ہے۔ ابھی آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو سعودیہ کو لبرل اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر نیو ورلڈ آرڈر کا قائم ہونے والا ہے۔ یاد رہے کہ سعودیہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس میں بادشاہت کا نظام چلتا ہے، اس لیے یہاں اتنی بڑی تبدیلیاں ہونی بہت ہی وہ انتہائی مشکوک ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے جی ایس ٹی ٹیکس کی۔ پچھلے سال جنوری 2018 سے ہی سعودیہ میں ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جی ایس ٹی ٹیکس، جو کہ ہر خاص و عام پر دینا لازم ہے، چاہے لیبر ہوں، سعودیہ کے اپنے لوگ ہوں، بادشاہ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ یہ جی ایس ٹی ٹیکس لازمی دیں گے۔ دوستو، یہ جی ایس ٹی ٹیکس یہ آئی ایم ایف کا ایک سسٹم ہے جو کہ سعودیہ میں جنوری 2018 سے ہی نافذ کر دیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت زیادہ مشکوک عمل ہے کیونکہ دوستو سعودیہ ایک بادشاہ والا ملک ہے جو اپنی ساری ضروریات وہ تیل سے پوری کرتا ہے۔ تو ایسی کون سی وجہ آ گئی کہ اسے ٹیکس لگانا پڑے؟ لیکن دوستو، یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد جو سلم آیا تھا، اس سلم کے چلتے تیل کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئی تھیں۔ اس کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودیہ والوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا، اس لیے جو آئی ایم ایف کے رولز ہیں یعنی کہ جی ایس ٹی ہو گیا اور بہت سے ٹیکسز وہ ان پہ لاگو کر دیے ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ کنگڈم میں ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہت والا سسٹم ہوتا ہے، یہ ان کا ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اپنی عوام کو وہ بغیر ٹیکس کے ہر سہولت وہ فراہم کرے۔ پہلے دوستو ایسا ہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا تھا، ٹیکس فری کنٹری تھی یہ، اور سارے اسی طرح لوگ یوز کرتے تھے ہر چیز۔ یعنی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے موبائل میں ریچارج کروائیں 100 کا تو وہ 100 کے 100 ہی آتے تھے۔ تو ابھی اگر آپ ریچارج کرائیں 100 کا تو اس کا 5% وہ جی ایس ٹی ٹیکس میں چلا جاتا ہے۔ یہی جس طرح پاکستان اور ہندوستان میں ہے کہ ہم 100 والا کارڈ ڈالیں تو وہ ہمارے کچھ پیسے کچھ روپے کٹ جاتے ہیں، تو وہ ٹیکس کے اس میں کھاتے میں کٹتے ہیں۔ اسی طرح سعودیہ میں بھی ابھی یہ قانون نافذ ہو چکا ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پچھلے سال جو بہت بڑے اسکالرز ہیں یعنی کہ اسلام کے جو اسکالرز ہیں بڑے بڑے، جن میں آپ کہہ لیں علماء کہہ لیں، مقرر کہہ لیں، وہ بہت زیادہ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں پچھلے سال۔ کچھ وہ خود بھاگ گئے ہیں اور بہت سوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مشکوک عمل ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی کنٹری اور ایک ایسا ملک جہاں سے اسلام وہ شروع ہوا، وہاں پر ہی ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح دوستو، پچھلے سال ایک روبوٹ بنایا گیا، صوفیہ نامی روبوٹ، جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ اس کو سعودیہ کی وہ شہرت مل چکی ہے، اس کو سعودیہ کی شہرت دے دی گئی ہے، اور ٹیکنالوجی کو ایک بہت بڑے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے صوفیہ نامی اس روبوٹ کو وہ نیشنلٹی دی ہے، اور یہ پہلا دنیا میں ملک ہے جو کہ کسی روبوٹ کو نیشنلٹی دے چکا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر طنز بھی کیا تھا، برا بھلا بھی کہا تھا کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں بیچارے ادھر 20-30 سال کام کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کو تب نہیں نیشنلٹی ملتی، اور ایک ایسی مشین جس کو انسان نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نیشنلٹی دے دی، ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ بہرحال لیٹس سی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اسی کے علاوہ اس طرح دوستو، پچھلے سال عورتوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دے دی گئی تھی، یعنی کہ ان کو ڈرائیونگ لائسنس جو سے ہیں وہ مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوستو، پچھلے سال یعنی کہ 35 سال کے بعد
سعودی عرب میں سینما جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دی گئے ہیں۔ اب جو بھی دنیا جہان کی بے حیائی اور فحاشی ہوگی وہ سعودی عرب کے سینما میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ کم از کم ایسی بات کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی سعودی عربیہ میں بھی سینما گھر ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ دوستو، ایسی پاک زمین پر جہاں سے اسلام کا شروع ہوا، جہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے، جہاں پہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسی سرزمین پر اب وہی گندے کام ہوں گے، وہی ویسٹرن جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اسی طرح اس کنٹری کو بھی لبرل بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، 2030 تک کا جو پلان ہے اس میں سعودیہ کے پاس جو 50 سے زیادہ آئلینڈ ہیں لیٹ سی میں، اس میں لگژری ریزورٹ بنائے جائیں گے۔ اور ذرا سوچیں، ذرا لگژری ریزورٹ بنیں گے تو وہاں پہ عورتیں مطلب کن کپڑوں میں آئیں گی؟ ویسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی جو بیچ ہوتے ہیں اسپیشلی، وہاں پر لوگ کیسے کن حالات میں جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، سعودیہ میں جب لوگ ایسے آئیں گے تو وہاں پر کیا جو ہے وہ کس طرح وہ دین اسلام لوگ سیکھیں گے؟ کیونکہ وہاں پر جب دنیا جہان کے عیش و عشرت والے لوگ وہاں پر اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ آئیں گے تو وہاں سے ایک بندہ جو دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر وہ کیسے دین سیکھے گا جب سعودیہ کی اپنی عوام ان کاموں میں لگی ہوگی؟ بہرحال اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سعودیہ کا جو کراؤن پرنس ہے محمد سلمان، اس نے عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ناچنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ جو بھی سعودیہ میں میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں، ابھی یہ بھی ایک رواج شروع ہو گیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ریس ہوئی، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے ریسنٹلی، وہ ریس ہوئی اور ریس سے پہلے 4 دن تک وہاں پہ جو ہے وہ کنسرٹ چلتا رہا اور مرد اور عورتیں اکٹھے ناچتے رہے اور کیا کچھ انہوں نے کیا۔ یہ سب کچھ کی اجازت جو ہے وہ محمد بن سلمان نے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جو سعودیہ کی پولیس کا جو نیا لوگو ہے وہ بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا لوگو ہے۔ ویسے تو دوستو سعودیہ میں جتنے بھی لوگوز ہیں، مطلب کسی بھی چیز کا لوگو ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ ایک آنکھ کا سمبل لازمی ہے، مطلب ضروری ہے نا، ہر چیز میں ایک آنکھ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے اپنے لوگوں میں۔ تو یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سی کی ہے۔ دیکھیں، ایک ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ الومناتی کا یہ سائن ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی عام فیشن نہیں ہے، کوئی عام ڈیزائن نہیں ہے، اور یہی جو ایک دجال کی ایک آنکھ ہے یہ آپ کو سعودیہ میں ہر جگہ میں پائی ہوئی ملے گی۔ مطلب آپ کسی بھی یونیفارم کا لوگو چیک کر لیں، کسی بھی بلڈنگ کا لوگو چیک کر لیں، وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک آنکھ بنی ہوئی لازمی ملے گی۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اب یہ تو سعودیہ والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، اگر نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے تو یہ سعودیہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ سعودیہ میں جو حرمین شریف ہیں نا، وہاں ان کی حفاظت کے لیے تو کوئی مسلمان اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور الومناتی کا سعودی عرب میں آنا، یعنی کہ مغربی جتنے بھی معاملات ہیں ان کا سعودیہ میں بہت زیادہ انٹرفیرنس ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں، اور اسی لیے سعودیہ کو لبرلزم کی کنٹری بنائی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پہ ایک ہی راستے میں سب کے سب چلیں، اور وہ راستہ جو ہوگا وہ صرف بدی کا ہوگا، نیکی کا راستہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیسی لگی دوستو ویڈیو؟ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا رہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔